پر پہنچائیے اپنے یہاں کہ ہر پارٹی سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنا ایک نمائندہ کم از کم باہر سے ضرور لے، جو باہر کے لوگوں کی آواز ہو۔ میں اپنا آخری سوال آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہاں رہنے بسنے والوں کو آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے یہ انتہائی آخری سوال آپ کا انتہائی اہمیت کا سوال ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو جی پی ہے اس میں بہت بڑا کردار اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، تھینک یو۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کی محنت سے، ان کی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی اکنامک پوزیشن کے اندر اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کا ایک بہت بڑا رول اور کردار ہے۔ تھینک یو۔ اور ہماری باقاعدہ اوورسیز کی ہماری جماعت موجود ہے، لیکن میں آپ کی اس بات کو اور آپ کے اس مطالبے کی خود میں حمایت کروں گا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور پاکستان کی صوبائی اسمبلی اور پاکستان کے سینٹ کے اندر جو ہے ہمیں اوورسیز کی جو ہے وہ نشستیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اوورسیز کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے پرابلم بالکل ڈفرینس ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، رشیا پچھلے سال موجود تھا، پاکستانی جو پاسپورٹ ہے وہ 25 یا 30 صفحہ کا ہوتا ہے، وہاں کے اوورسیز کا مطالبہ تھا کہ جی اس پاسپورٹ کے صفحوں کو جو ہے 100 پیج پہ کر دی جائے، اور یہ بالکل ایک جنٹل مین ان کا مطالبہ تھا کہ پاسپورٹ بار بار ختم ہو جاتا ہے اور پھر انہوں نے صفحے لگانے پڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے بہت سارے پرابلمز ہیں جس میں ویزے کا اصول ہے، جس میں جو ہے پاسپورٹ کے اجرا کا معاملہ ہے، وہاں دیگر مسائل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ مطالبہ بالکل درست ہے، اور ہم کے اندر یہ ہم نے اس پارٹی کے اندر ہم نے اس میٹر کو رکھا ہے۔ ہمارے اوورسیز کی جو ہے وہ شیخ کے ساتھ جاپان میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری پوری پاکستان کے پوری دنیا کے اندر ہماری جماعت کی شاخیں موجود ہیں، برانچیں موجود ہیں، فرانس کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے، پیرس کے اندر ہے، جرمنی کے اندر ہے، خود ان ممالک کے اندر گیا ہوں۔ لیکن میں آپ کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا باقاعدہ کوٹا ہونا چاہیے، اور میں انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسا فورم پارٹی کا ہوا تو میں یہ مطالبہ رکھوں گا۔ اس لیے اوورسیز کے پرابلم جو ہیں وہ پاکستان کے عام حالات سے مختلف ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کو جو ہے ان کو پوری سہولیات اور پوری اس کے اندر بالکل شیئر ملنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اتنے ہی پکے پاکستانی ہیں جتنے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے پاکستان کی سیاست میں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا یہ مطالبہ جائز ہے، آپ کی یہ بات درست ہے۔ انشاءاللہ مجھے بھی موقع ملا ایسے پارٹی کے اعلیٰ فورم کے اندر یہ اٹھاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ زاہد رفیق صاحب، اور میں ایک دفعہ اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب سے یہ میں التماس کرتا ہوں کہ میری صحت کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ پاکستان قائم و دائم رہے اور ہم پاکستان کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ آمین۔ بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی اور آپ کی براڈ کاسٹنگ کا جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ یہ تھا انٹرویو زاہد رفیق بٹ صاحب کا، جو کہ پھر سے بتا چلوں سیکریٹری انفارمیشن ہے صوبہ سندھ کے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ ایک بات میں آپ کو پھر سے یاد دلا دوں کہ یہ جس وقت ہم نے ان کا یہ انٹرویو کیا اس وقت یہ بیڈ پر تھے، ہاسپٹل کے بیڈ پر تھے، اور تو میں چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ آمین آمین۔ ویسے یہ بتائیں عبدالعزیز صاحب کہ ان کے انٹرویو میں نے 2 باتیں جو کہیں اوورسیز نمائندگی کے بارے میں پاکستان میں، اس کا تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں گے تھوڑا سا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو مطالبہ ہم نے ان سے کر دیا ہے، ہم نے ڈفرینٹ پارٹیز سے کیا ہے، مطلب اس کے علاوہ ہم نے ایم کیو ایم سے کیا ہے یہی مطالبہ۔ فاروق ستار بھائی نے اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے، آنے والے وقت میں سنیں گے آپ۔ لیکن اس کے علاوہ ہماری اپنی ذاتی ضرورت جو ہے، جب تک ہم اپنے لیے خود فائٹ نہیں کریں گے، یہاں جو لوگ رہتے بستے ہیں وہ اس کے لیے اپنی پارٹیز میں نہیں جائیں گے۔ مثلا ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے،
مسلم لیگ نواز گروپ ہے, مسلم کیو ہے, کوئی بھی جماعت اسلامی ہے, جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے پروگرامز ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیے, ان کو سپورٹ کیجیے. اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو آپ ٹیلی فونک کانٹیکٹ رکھیے تاکہ ان کو یہ احساس رہے کہ ہماری پشت پر یہ لوگ ہیں. اگر آپ کسی وقت لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کا بھول جاتے ہیں, آپ کی پارٹی مضبوط نہیں ہوتی. اور اسٹرانگ پارٹی جو ہے ملک کی مضبوطی کی ضمانت ہے. آپ یہاں امریکہ, فرانس, ایون کہ انڈیا میں بھی دیکھ لیں کہ اسٹرانگ پارٹیز ہیں, وہاں لوگوں کی ان کی لیڈر کے پیچھے لوگوں کی پشت پناہی ہوتی ہے. خلفائے راشدین کے دور میں پیغمبر خلیفہ خود کہا کرتے تھے کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا, اور جہاں میں ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کر دینا. تو دنیا بدلی نہیں ہے. بالکل چیک اینڈ بیلنس آپ بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور میرے خیال سے چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے امریکہ میں موجود ہے, جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. تو چلیں اس کو فنش کرتے ہیں. اور میریٹ ہوٹل اسلام آباد کی چھت سے ڈرون طیاروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. عمیر لودھی. پاکستان کو 200 ارب روپے کا انفراسٹرکچر. ڈاکٹر فاروق ستار. اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری. آرٹیکل 6 میثاق جمہوریت میں یہ پوائنٹ موجود تھا. عبدالعزیز. افسوس ہے مسٹر آصف علی زرداری پہ بہت زیادہ افسوس ہے کہ انہوں نے اپنی محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا. یہ تو اپنی ماں کو بھی فیصلوں پہ بھیج دیتے ہیں تو اسلام میں ان کی کیا گنجائش ہے. اور اس علاقے کے لوگ اب تک پاکستان کا سب سے گندا ترین پانی پی رہے ہیں. عمران خان. سب کچھ ہم لوگ جائز ہیں, پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہے. اور ابھی آپ لوگ سن رہے تھے ہماری آرگنائزیشن کا ہے. نو یہ ہماری آرگنائزیشن کا ہے. سوری دی ایڈ تھا ہماری آرگنائزیشن کا. وہ I'm sorry, I think I cut off in the middle. عمران خان آپ بھولتے جا رہے ہیں ہمارے پروگرام کو ترتیب میں لا کے. تو ایک کام کرتے ہیں, پھر دوبارہ سے چلا دیتے ہیں نا. بالکل. یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری میں آپ کا پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں. عبدالعزیز, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ یہ میرا نام وقار احمد ہے. آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا پاکستان قونصلیٹ میں؟ یہ میں پاکستان قونصلیٹ میں 17 تاریخ کو جولائی کی 17 تاریخ کو 10 بجے پہنچا. اب سوری, ہم لوگوں کو بتانا بھول گیا کہ ابھی آپ کو جو سن رہے تھے وہ تھا وقار احمد صاحب کا انٹرویو. اور ان کے ساتھ پرابلم کیا تھی ویسے آپ بتائیں گے؟ Well, he went to the Pakistani consulate and I guess he had some refusal of service regarding his attestation. Okay, let's play that out. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری میں آپ کا پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں. عبدالعزیز, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ یہ میرا نام وقار احمد ہے. آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا پاکستان قونصلیٹ میں؟ یہ میں پاکستان قونصلیٹ میں 17 تاریخ کو جولائی کی 17 تاریخ کو 10 بجے پہنچا. میرے پاس پاکستان سے 3 پیپر آئے تھے جو ریل اسٹیٹ والے نے بھیجے تھے. میں پراپرٹی بیچ رہا تھا. ایک تھا سیل ایگریمنٹ جو میں نے سائن کر کے پاکستان بھیجنا تھا. دوسرا ایک جو لیٹر تھا پاور ریووک کرنے تھا. اس سے پہلے میں نے اپنے بھائی کو پاور دی تھی, ریووک کر رہا تھا. تیسرا جو لیٹر سائن کرانا تھا وہ تھا سب جنرل پاور آف اٹارنی. یہ 3 پیپر میں لے گیا قونصلیٹ جنرل. میں نے جا کے ونڈو پہ جو ریسیپشن پہ کھڑے تھے جن کا تلفظ سے لگ رہا تھا کہ وہ مطلب پختون ہے, مجھے نام نہیں پتا, نہ بیچ لگا تھا. ہاں خیر, چاروں صوبوں کے لوگ ہوں گے ہمارے پاس, تو ظاہر ہے سب ہمارے بھائی ہیں وہ. جی. تو میں نے انہیں اپنی پیپر دکھائے. میں نے کہا میں اس سلسلے میں آیا, مجھے نوٹرائز کرانے ہیں. یہ پراپرٹی میرے نام ہے لیکن یہ پاور میں نے اپنے بھائی کے دی تھی, یہ کرانے. اس نے پیپر دیکھے, پھر وہ پیپر لے کے پیچھے مڑا, کسی اپنے اسٹاف کے آدمی دکھایا. اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا جاؤ اس کے $16 کے 3 منی آرڈر بنا لاؤ یا پھر $48 کا ایک بنا لاؤ اور اس کی ایک سیٹ کی, ہر سیٹ کی ایک فوٹو کاپی بنا لاؤ. تو میں وہاں سے اترا سیڑھیوں سے جا کے میں نے ایک $48 کا منی آرڈر بنایا. اس کے بعد تمام پیپروں کی 3 سیٹ کی کاپی بنائی. جب میں 20-25 منٹ کے بعد لے کر آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی اب یہ آپ کو بتایا تھا, آپ نے کہا جاؤ یہ کر لو, یہ پاور ہے, یہ سیل ایگریمنٹ ہے, یہ پاور ریووک کا ہے. تو کہنے لگا یہ ہم لوگ نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں کرتے, آپ نے پہلے کیوں بھیجا؟ اچھا, میں نے کہا آپ نہیں کرتے, آپ مجھے لکھ کے دے دو. میں نے زیادہ بحث نہیں کی.
میں نے ان سے کہا آپ مجھے لکھ کے دے دو تاکہ میں پاکستان سے جو اسٹیٹ ایجنسی والوں نے مجھے بھیجے میں ان کو بتا دوں کہ یہ پیپر پاکستان، کیوں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ وہاں سے لوگ کروا کے لاتے ہیں. اس نے کہا ہم لکھ کے بھی نہیں دے گا، بدتمیزی تیز آواز سے بات کی. تو میں نے کہا دیکھو بھائی تم لکھ کے نہیں دے گا تو میں ونڈو سے نہیں جاؤں گا. یہ بات ہو رہی تھی تو ان کے اسٹاف سے ایک آدمی آیا جس نے اپنا نام انٹروڈیوس کرایا ثاقب. صحیح ہے، ان سے کہنے لگا کیا بات ہے. میں نے کہا بھائی یہ پیپر ہے میں لایا تھا، انہوں نے دیکھے یہ منیاٹرا میں نے $48 کا بنایا ہے اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہنا یار ایسا کرو چلو چھوڑو اس بات کو، میں تمہارے یہ 2 پیپر سائن کرا دوں. میں نے کون سے؟ وہ کون سے دو؟ ایک پاور